وسوسہ تو ایک طرف رہ گیا، اگر وہاں شیطان بھی آئے تو ٹک نہیں سکتا، تو بھاگ جاتا ہے، وہ تو بھاگ جاتا ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تھا، شیطان حضور غوث پاک کے پاس آیا تھا، آتا ہے پر اللہ والوں کے پاس ٹکتا نہیں، آ جاتا ہے ٹکتا نہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 سال اللہ کی عبادت کی، 40 سال۔ یہاں بھی لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، کیسے جی کیسے کر لی؟ تو میں نے کہا قرآن پڑھو، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ راتیں گزار دیتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے اور قیام کرتے۔ تو یہ قرآن کی نص نے جب بیان کر دیا، تجھے کیسے شک ہو گیا؟ یہ قرآن کی نص بیان کر رہی ہے کہ اللہ کے کچھ بندے راتیں سجدے اور قیام میں گزار دیتے۔ حضور غوث اعظم نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ تو ایک دن آسمان پہ نا ایک چھوٹا سا بادل کا ٹکڑا آیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ کہنے لگا عبد القادر میں تیرا رب ہوں۔ اس کے اندر سے آواز آئی، میں تیرا رب ہوں، تو نے بڑی عبادت کر لی، اب تو بے شک پڑھ بے شک نہ پڑھ۔ کئی ملنگوں کو معاف نہیں ہو گئی معاذ اللہ کہ بے شک پڑھ بے شک نہ پڑھ، عام اجازت ہے۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب آپ نے یہ پڑھا تو وہ سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا عبد القادر آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں شیطان ہوں؟ تو آپ فرمانے لگے پاگل، مجھے کیسے پتہ نہ چلتا؟ جس رب نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو نماز معاف نہیں کی، اس نے عبد القادر کو کیسے معاف کر دی؟ جب حضور کے لیے یہ حکم نہیں آیا کہ محبوب چاہے پڑھو چاہے نہ پڑھو، وہاں تو حکم آیا کہ محبوب تہجد بھی پڑھو، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، نفع دے گی آپ کو، تہجد بھی پڑھے۔ تو ان کے لیے جب یہ حکم نہیں تو میرے لیے کیسے آ گیا؟ اب شیطان تھا نا، تو اس نے پھر ایک اور چال چلی، یہ باز نہیں آتا، ہم باز آ جاتے ہیں کئی دفعہ، اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگ جاتے ہیں، لڑ کے تھک جاتے ہیں، وہ نہیں تھکتا، وہ نئی سے نئی چال، نئی سے نئی چال، اس کا نیا سے نیا روپ، من الجنت والناس، جنوں میں سے بھی اور اس کے نئے سے نئے روپ ہوتے ہیں۔ اس نے ایک نیا روپ دھار لیا، کہنے لگا عبد القادر 300 ولی میں نے اسی طرح گمراہ کیے، آپ چونکہ عالم تھے تو آپ کے علم نے آپ کو بچا لیا۔ تو غوث اعظم فرمانے لگے نئے روپ سے آئے ہو؟ کہنے لگا 300 میں نے گمراہ کیے، یہ تو آپ عالم تھے تو بچ گئے، آپ جانتے تھے تو بچ گئے، میں نے 300 گمراہ کیے۔ تو حضور غوث اعظم فرمانے لگے پھر گمراہ کرنے لگے ہو نیا روپ دھار کے؟ مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے اللہ کے فضل نے بچایا ہے۔ کئی عالم بھی تو گمراہ ہو جاتے ہیں نا، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے میرے اللہ کے فضل نے بچایا ہے۔ میرے بھائی، میرے عزیز طریقت کے مسافروں، یاد رکھو، سمجھ لو اس بات کو کہ وسوسہ آتا ہے۔ وسوسہ، 2 قسم کے مہمان آتے ہیں، 2 قسم کے مہمان۔ ایک مہمان وہ آتا ہے جو آتا ہے تو بندہ توجہ نہیں کرتا، وہ خود کہتا ہے اس نے نہیں میری طرف توجہ کی، وہ مہمان چلا جاتا ہے، پتہ نا آپ کو۔ اور جس کو بندہ اٹھ کے سینے سے لگائے اور اس کے ساتھ گفتگو شروع کر دے، وہ مہمان جاتا ہے تو بیٹھا رہتا ہے، وہ تو نہیں جاتا۔ تو وسوسہ آتا ہے، جو تو توجہ نہ کرے اس کا چلا جاتا ہے، اور جو سینے سے لگا لے، سوچنے لگ جائے، غور کرنے لگ جائے، اس کا وسوسہ بیٹھ جاتا ہے، اسی کے پاس رہتا ہے، دوستانہ کر لیتا ہے، کئی دفعہ تو بالکل مکان ہی ساتھ بنا لیتا ہے، ہر وقت کوئی نہ کوئی بات کان میں، ہر وقت کوئی نہ کوئی بات کان میں۔ کیوں وسوسہ آتا ہے؟ تجھے کیسے آ گیا؟ اس کا یقین کامل ہو، اسے وسوسہ کیسے آئے؟ جس کی توجہ سیدھی ہو اسے وسوسہ نہ چھڑ یار دا بوہا، نہیں تے ہو جاویں گا روگی۔ جیڑی بکری اجڑوں وچھڑی او بگیاڑا جوگی۔ یہ تو بھئی تو اگر اندر رہتا، صحبت کے اندر رہتا، چھتری کے نیچے رہتا، تو پھر وسوسہ تجھے کیسے وسوسہ کس طرح تیرے پاس آیا؟ وسوسہ اس کے پاس آتا ہے جو وسوسے کی جانب توجہ کرتا ہے۔ بہت زیادہ لوگوں کو بدگمانی ہونے لگی ہے، بہت زیادہ وسوسے آنے لگے ہیں، بہت زیادہ خیال ہونے لگا ہے، بہت زیادہ توجہ ہونے لگی ہے، بڑی
लोगों का मेयार इस तरफ जाए, हर चौथा आदमी आके कहता है बुरे ख्यालात आते हैं। क्यों भाई बुरे ख्यालात आते हैं, कैसे आ गए? हमारा तो दिल ही एक है और दिल में यार भी एक है, दूसरे के लिए जगह ही कोई नहीं, तो वसवसा कैसे आएगा? हम तो उसके दीदार से ही आज तक फारिग नहीं हुए, तो गैर की तरफ देख कैसे लिया? ये कैसे हो गया? मुमकिन कैसे हुआ? अपने आप को समेटें, इन वसवसों से अपने आप को बचाएं, इन पर कतई तौर पर कोई तवज्जो न दे। और अगर कभी आ भी जाए तो मैंने कहा है कि उसको सीने से लगाने की जरूरत, उसको झटक दें, बात खत्म हो गई। आ जाता है वसवसा, बड़ों को आ जाता है, वसवसे आया करते हैं, आया जरूर करते हैं, लेकिन जो लोग काबिल होते हैं, जिनका ईमान मजबूत होता है, जिनका तयक्कुन मजबूत होता है, उन लोगों के पास वसवसे हमेशा रहते नहीं। एक अहम बात इस्लाह की जो समझनी बड़ी जरूरी है, आपके लिए बड़ी जरूरी है। आपने ये गौर करना है कि वसवसा आता कहां से है। कोई नहीं समझ आई आपको मेरी बात की? नहीं आई होती तो आप बड़ी दूर पहुंच चुके होते। सर्दी बड़ी ज्यादा थी कमरे में, तो कहीं से हवा आ रही थी ठंडी, तो अब ठंड बड़ी लग रही थी, तो बंदे ने फौरन उठ के भला क्या करना होता है? नहीं, वो पता नहीं कित्थों आ रही बारी दी, तो अभी गाली है ना जी। अगर तो खिड़की से आ रही है तो किसको बंद करेंगे, और अगर दरवाजे से आ रही है तो जी, और अगर छोटे बच्चे ने पंखा चला दिया तो जी, चल पंखा रहा है, बंदा सारा दिन दरवाजा बंद करता रहे। समझना है आपने बात को, आपने उस दरवाजे को बंद करना है जहां से वसवसा